اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا سے اس وقت حجاج کرام حج کے سفر کے لیے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور وہ بھی حج کے لیے روانہ ہو اور ان خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو رب کائنات حج یا عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی ایک دن ایسا آئے کہ ہم بھی مکہ اور مدینہ کا سفر کریں، حج اور عمرہ کی نیت سے جائیں اور اللہ کے گھر کو دیکھیں، بیت اللہ کو دیکھیں، مسجد نبوی کو دیکھیں، روضہ رسول کی زیارت کریں۔ آدمی کی یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ میں بھی دیکھوں کیسی وہ بستی ہے جہاں ہر وقت رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایسا وظیفہ جس کے کرنے کے ساتھ ہی رب کائنات آپ کو قبول فرمائیں گے، اور آئندہ سال یا ایک سال کے اندر رب کائنات آپ کو عمرہ کی توفیق دیں گے، یا آئندہ سال اللہ آپ کو حج کے لیے بلائیں گے۔ یعنی جو بھی شخص اس وظیفہ کو کرے گا، رب کی توفیق شامل حال رہی تو رب کائنات کے حکم سے اور منشا سے ایک سال میں یا ایک سال کے اندر وہ ضرور مکۃ المکرمہ جائے گا، مدینہ منورہ جائے گا، وہ روضہ رسول کو دیکھے گا، وہ بیت اللہ کی فضاؤں میں پھرے گا، وہ روضہ رسول کی چھاؤں میں جائے گا، وہ مسجد نبوی میں جائے گا، وہ بیت اللہ میں جائے گا، اور رب اسے توفیق عطا فرما لیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس وظیفے کو سماعت کرتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو بھی حج یا عمرہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ کی طرف جانے سے قبل میں اتنا بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ حج اور عمرہ کی سعادت یہ رب کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں مالی حالات کو نہیں دیکھا جاتا۔ مالی حالات جیسے بھی ہوں، پیسے ہوں یا نہ ہوں، اگر رب نے بلا لیا تو ضرور بضرور وہاں پر حاضری ہوگی۔ اس کے لیے پیسے شرط نہیں ہیں بلکہ رب کی توفیق شرط ہے۔ جب بھی رب کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کرنے کے ساتھ ضرور جائیں گے اور اللہ آپ کو اپنے گھر ضرور بلائے گا۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کو ذرا غور سے سماعت فرما دیجیے۔ تو اس میں سب سے پہلا عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، 2 عمل شیئر کروں گا۔ پہلا عمل جو ہے یہ صرف 11 دن کا عمل ہے، اور 11 دن تک آپ کریں گے، اور انہی دنوں میں کریں گے جو حج کے دن ہیں۔ حج کے مہینے آپ کو پتہ ہے ذی القعدہ سے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ ان حج کے مہینوں میں اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ عمل یہ ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، ان کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لینا ہے۔ یعنی جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، یہ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، اور یہ وظیفہ پڑھ لینے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے، اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں کہ حج کے ایام ہوں یا کوئی بھی ایام ہوں، جب بھی آپ فجر کی اذان سنیں
یہ فجر کی اذان کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز ہر وظیفے کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور نماز کے بغیر وظیفے کریں تو ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا ہوگا، اور آپ نے فجر کی اذان جب آپ دیں گے، جو اذان کا جواب جب آپ دیں گے کہ جیسے مؤذن کہے گا ایسے ہی آپ نے جواب دینا ہے، تو جواب دینے کے فوراً بعد آپ نے تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تلبیہ ترجمہ اور تجوید کے ساتھ مکمل ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آپ لنک پر کلک کر کے اس تلبیہ کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ میں یہاں بھی دہرا دیتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، اس کو آپ نے فجر کی اذان کا جواب دینے کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ آپ اگر ہمارے بتائے ہوئے ان 2 جو وظیفے ہیں ان کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے، دلی آرزو ہے، اللہ اس کو ضرور قبول کریں گے، اور آپ اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔